मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। कराची से किसी ने पूछा है कि क्या सहाबाए किराम को काफिर कहने वाला काफिर है। ये सवाल बहुत ज़्यादा उठाया जाता है। देखिए, पहले इस सवाल के जवाब में एक बात ये समझें कि कुफर कहते किसको हैं। कुफर कहते हैं अल्लाह का इनकार। असल में अल्लाह के इनकार को कुफर कहा जाता है। रसूल के इनकार को भी कुफर इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के दलाइल बहुत वजाहत से नाजिल किए हैं। तो अब अगर कोई ये कहता है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, रसूल को नहीं मानता, तो वो इस दावे में झूठा है। क्योंकि अगर वो अल्लाह को मानेगा, इस कायनात को बनाने वाले को मानेगा, तो इस कायनात के बनाने वाले ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत के इतने दलाइल कायम कर दिए हैं कि ये हो नहीं सकता कि वो आपको अल्लाह का रसूल ना माने। तो हम ये कहेंगे कि जो रसूल की रिसालत का इनकार कर रहा है वो हकीकत में अल्लाह का भी इनकार कर रहा है। जैसे कोई शख्स अब्बा को कहे कि मैं आपको तो अब्बा मानता हूँ, और अब्बा कह रहे हैं कि तू भी मेरा बेटा, वो भी मेरा बेटा, वो भी मेरा बेटा। आप कहते नहीं मैं उनको आपका बेटा नहीं मानता। तो ये जाहिर है, यानी बाप को आपने झूठा करार दे दिया ना। तो जो ये कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, तो गोया वो अल्लाह को माज़ अल्लाह झूठा करार दे रहे हैं। तो ऐसा मानना ना मानना बराबर है। जैसे जो मुशरिक हैं, जो अल्लाह के साथ गैरों को शरीक करते हैं, वो मानते तो वो भी अल्लाह को हैं, लेकिन अल्लाह उनके दावे को नहीं मानता। इसलिए कि जब वो अल्लाह को अगर मानते हैं तो हकीकी मानों में मानना चाहिए, अल्लाह को सच्चा भी मानना चाहिए, और अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है। तो सिर्फ नाम का मानना काफ़ी नहीं है, हकीकत में मानना ज़रूरी है। तो यहाँ भी ये बात याद रखें कि अगर कोई शख्स कुरान की किसी आयत को भी झुटलाता है, तो वो एक आयत को झुटलाना पूरे कुरान को झुटलाना, और पूरे कुरान को झुटलाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को झुटलाना है, और रिसालत को झुटलाना अल्लाह को झुटलाना है। मिसाल के तौर पर कोई कहता है ये कुरान को मैं नहीं मानता, तो ज़ाहिर है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहा है ना। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इनकार कर रहा है तो वो रिसालत का मुनकिर है, चाहे वो ज़बान से कहे या ना कहे। तो कुरान को अगर कोई इनकार कर दे तो वो रसूल का इनकार है, रसूल का इनकार अल्लाह का इनकार है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वलम युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही, जो ईमान लाने वाले लोग हैं हकीकत में ये वो हैं जो अल्लाह रसूल में ईमान लाने में फ़र्क नहीं करते। वो अल्लाह पे भी ईमान लाते हैं, सारे रसूलों पर भी ईमान लाते हैं, क्योंकि जो इस ईमान में फ़र्क करेगा तो अल्लाह को उसका ईमान कबूल नहीं है फिर। तो जैसे कुरान का इनकार ये रसूल का इनकार, तो पूरे कुरान का इनकार भी रसूल का इनकार, कुरान की किसी एक आयत का इनकार भी पूरे कुरान के इनकार के मुतरादिफ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर आयत को तवातुर के साथ महफूज किया है। फिर कुरान की आयत के इनकार के दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा ये कि आप ये कह दें कि ये आयत है ही नहीं, और एक तरीक़ा ये कि आप उस आयत का ऐसा मफ़हूम बयान करें जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर गलत मफ़हूम हो। तो इसमें भी बज़बान हाल हकीकत में आप उस आयत का इनकार ही कर रहे होते हैं। तो याद रखिए, सहाबाए कराम की फ़जीलत कुरान की वाज़ेह नुसूस से साबित है। बिल्कुल ऐसी नुसूस हैं जो बिल्कुल बेगुबार हैं, जिनमें ख़ास तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुरान में आता है, इज़ हुमा फ़िल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। उस वक्त को याद करो ऐ ईमान वालो, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं करते तो अल्लाह उस वक्त आपकी मदद कर चुका है जब दोनों गार में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी अपने सहाबी को कह रहे थे कि गम ना करो, हम अल्लाह हमारे साथ है। और पूरी उम्मत का इजमा है कि इससे मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब अगर कोई शख्स हज़रत अबू बकर के सहाबी होने का इनकार करे और वो 100 दफ़ा वो माज़अल्लाह आपको मुनाफिक कहे या आपको कुछ और इल्ज़ामात लगाए, क्योंकि मुनाफिक सहाबी नहीं हो सकते। सहाबी और मुनाफिक ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। मुनाफिक इस्लाम दुश्मन को कहते हैं, सहाबी इस्लाम दोस्त को कहते हैं, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। तो अब कोई अगर कहे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माज़अल्लाह नक़ल कुफ़र नबाशत, वो माज़अल्लाह मुनाफिक, मुझे तो लफ्ज़ बोलते हुए ज़बान लड़खड़ाती है, पता नहीं लोगों कैसे इतनी जुर्रत बदबख्त लोग कर लेते हैं। तो इसका मतलब वो इस आयत का इनकार कर रहा है। वो 100 दफ़ा कहे मैं कुरान को मानता हूँ, मैं कुरान को आंखों से लगाता हूँ, तो भाई आपके इस ड्रामेबाजी का एतबार नहीं होगा, क्योंकि आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माज़अल्लाह जब उनको आपने गलत करार दिया या निफाक़ का आपने उन पर फतवा लगाया, तो आपने इस आयत का वाज़ेह लफ्ज़ों में इनकार कर दिया है। इसी तरह अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पूरा कुरान मजीद का रुकू नाजिल हुआ
سورہ نور کا دوسرا رکوع پورا اس پہ نازل ہوا جس میں امی عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کیا گیا۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے امی عائشہ پہ معاذ اللہ نقل کفر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، سورہ نور کی ایک آیت نہیں بلکہ پورے ایک رکوع کا وہ انکار کر رہا ہے، پھر وہ 100 دفعہ کہے کہ یہ میں اس رکوع کو مانتا ہوں لیکن اس سے یہ مراد نہیں وہ مراد ہے۔ بھائی ساری دنیا کو پتہ ہے، پوری امت کا اجماع ہے، تمام مفسرین اس پر جو ہے سب کا اجماع ہو چکا ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہیں کہ اس سے مراد سوائے امی عائشہ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پہ اگر کوئی شخص تہمت لگاتا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو وہ اسلام سے بالکل خارج ہے۔ تو یاد رکھیں جن صحابہ کا نام لے کر قرآن و سنت میں یا اشارہ کر کے واضح اشاروں کے ساتھ جن کو بیان کیا گیا، ان صحابی میں سے کسی کو بھی اگر کوئی شخص کفر کا فتویٰ لگاتا ہے یا منافق کہتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ صحابی کے انکار سے در حقیقت قرآن کا منکر ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی ایسے صحابی کا انکار کرتا ہے جو مشہور و معروف نہ ہو، جس میں عوام کو کنفیوژن میں ڈالنا باطل کے لیے ممکن ہو، جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح نصوص نہ ملتی ہوں، مثال کے طور پر جیسے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ بعض شخصیات کا نام ذکر کرتے ہیں کہ بھئی بعض لوگوں نے کہا کہ یہ صحابی تھے، بعض نے کہا یہ صحابی نہیں تھے، تو کیونکہ ان کے بارے میں علماء ہی کا اختلاف ہے، بعض ایسی شخصیات ہیں کہ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا نہیں کی، تو ایسے صحابی کے صحابی ہونے کا انکار کر دینے سے کفر بھی لازم نہیں آتا، گمراہی بھی لازم نہیں آتی، بشرطے کہ یہ انکار کسی دلیل کی بیس پر ہو، ہٹ دھرمی اور ضد کی بیس پہ نہ ہو، اس لیے نہ ہو کہ آپ کو ان سے ذاتی بغض ہے، ذاتی نفرت ہے۔ تو یہ خوب اصولی طور پر یاد رکھیں کہ امت کا صحابی کے بارے میں اجماعی عقیدہ یہی ہے کہ جس کو بھی صحابی مان لیا تو ان کا احترام کرنا بھی واجب، ان کے ساتھ محبت بھی واجب، کیونکہ قرآن مجید میں واضح نصوص ہیں اس بارے میں۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ نے ان کی صفات بیان کی اور آپس میں رحم دل ہیں اور دشمنوں پر بہت سخت ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے مخاطب جب تم ان کو دیکھو گے تو رکوع اور سجدے ہی میں دیکھو گے، یہ تو ان کی ظاہری حالت ہے، اور ان کی جو دل کی کنڈیشن ہے وہ اللہ بیان کرتا ہے۔ دیکھیں منافق بھی رکوع اور سجود کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ منافق نہیں ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے رکوع اور سجود سے مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ یہ سورہ فتح کی آخری رکوع کی میں ترجمہ کر رہا ہوں لفظ بلفظ۔ تو اتنی واضح طور پر اللہ نے صحابہ کے بارے میں بیان کر دیا کہ یہ منافق نہیں ہے، تو بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے رکوع اور سجدہ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو صحابہ کو منافق کہے گا اور کہے گا سوائے 5 6 اور 8 10 کے علاوہ باقی سارے معاذ اللہ منافق تھے، وہ تو قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے، تو اس لیے اس کے کفر میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور ہاں کسی کا منافق ہونا واضح دلائل سے ثابت ہو جائے، جیسے عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو ایسے شخص کو منافق کہنے سے کافر نہیں ہوتا، کیونکہ جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے۔ اچھا یہاں ایک ہٹ دھرمی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ صحابی کے مفہوم ہی کو چینج کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو صحابی کو کافر کہنے والے کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن صحابی کی ڈیفینیشن انہوں نے خود سے بنا لی ہے کہ فلاں 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 تو صحابی ہیں، فلاں 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 صحابی نہیں ہیں، تو یہ بھی ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ تو صحابی وہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ صحابہ والا سلوک کیا، صحابی وہ جن پر امت کا اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا کہ یہ صحابی ہیں۔ تو آپ نے اپنے مسلک کے لحاظ سے خود سے یہ کسوٹی اپنے ہاتھ میں لے کے لوگوں کو صحابی اور غیر صحابی قرار دینا شروع کر دیا، اس کا شرعی اعتبار نہیں ہے۔ اور صحابی کو جو لغوی ڈیفینیشن ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یہ صحابی کا لفظ صحبت سے نکلا ہے، جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، جب تک دو ٹوک دلائل کے ساتھ اس کا منافق ہونا ثابت نہیں ہوتا اس کو صحابی ہی کہا جائے گا۔ اور یاد رکھیں کسی بدعملی کی وجہ سے کسی کو صحابی کی فہرست سے نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی ہونے کے باوجود وہ صحابی ہیں، اور ان سے اچھا گمان رکھنا اور ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ کسی غلطی کی بیس پر کسی کو اسلام سے خارج کر دینا، اس کے بارے میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو یہ کفر کا جملہ دونوں میں سے ایک کی طرف جائے گا، وہ نہیں ہوگا تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بڑا حساس مسئلہ ہے۔ ہماری رائے جو امت کی اجماعی رائے ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی صحابی کو کافر کہنے سے انسان خود کافر ہو جاتا ہے۔ اور بعض تو ایسے صحابہ ہیں جن نے اہل بیت نے ان کے صحابی ہونے کی گواہی دی ہے،
آج بہت زیادہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کو صحابی کی فہرست سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان سے کسی نے فرمایا کہ حضرت معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، تو ایک روایت میں آپ نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، وہ فقیہ ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا کہ انہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نبی کی صحبت اٹھائی ہے، تو صحبت اٹھانے والے ہی کو تو صحابی کہتے ہیں۔ تو خود اہل بیت اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت معاویہ صحابی بھی ہیں، اور عام صحابہ کی طرح نہیں، بلکہ صحابہ میں ایک اونچا مقام جو فقہا کو ملتا ہے، یعنی عام نارمل صحابی بھی نہیں ہے بلکہ فقیہ صحابی ہیں۔ تو خود اہل بیت کی اس بارے میں گواہی موجود ہے، اس لیے کسی بھی صحابی کا انکار کرنا اور ان کو صحابی کی فہرست سے باہر نکال دینا یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اس بارے میں حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بڑا اچھا بیان سامنے آیا تھا کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، دوسرے اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ، وہ قیامت میں جواب دیں گے۔ ملک میں تخریب کاری نہ کریں، لیکن اپنے عقیدے کو مضبوطی سے تھامیں کہ ہم کسی صحابی کا انکار نہیں کرتے، اور کسی بھی صحابی کو کوئی شخص جو ہے اگر معاذ اللہ نقل کفر کافر سمجھتا ہے تو ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ باقی کسی مسلک کا نام لے کے اس کو کافر قرار دینا کہ فلاں مسلک کافر ہے، یہ اس لیے مشکل کام ہے کہ آج کل ہر مسلک میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کوئی ایک عقیدہ سب پہ تھوپا نہیں جا سکتا، ہر طرح کے لوگ معتدل بھی ہوتے ہیں، متشدد بھی ہوتے ہیں، تو اصولی بات کی جائے گی کہ صحابہ کو کافر کہنے والا ہم اس کو قطعاً مسلمان نہیں سمجھتے۔ باقی کون کہتا ہے کون نہیں کہتا یہ ان کا ہیڈ ایک ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے۔ ہم ملک میں تخریب کاری اور نفرت آمیز تقریروں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.